اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں کلما جب بھی رزقو ان کو دیا جائے گا منہا اس جنت سے من ثمرۃ پھل رزقاً کھانے کے لیے قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہ ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے متشابہاً ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا اور وہ اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے وبشر الذین یہاں سے مومنین کے نتائج اور بشارت ہے۔ انسانوں کی ایک عادت اور طبیعت ہے کہ وہ دلائل سے بات کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مسئلہ توحید کو بیان کیا اور اس پر دلائل ذکر کیے، مسئلہ رسالت کو بیان کیا، اس پر دلیل ذکر کی کہ اگر یہ اللہ کے سچے رسول نہیں اور قرآن سچی کتاب نہیں تو پھر تم بھی ایسی کتاب لے آؤ، پہلے دلیل ذکر کی۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنی طبیعت اور اپنی فطرت پر قائم ہیں اور وہ دلیل کا مطالبہ کرتے اور دلیل کے سامنے جھک جاتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں، کم رہ گئے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے دوسرا طریقہ اللہ نے اختیار کیا، ایک تخویف اور ایک بشارت، ترغیب اور ترہیب، ایک یہ کہ ڈرا کر ان کو سمجھایا اور دوسرا ان کو انعام کا لالچ دے کر سمجھایا۔ پہلے ڈرایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر جہنم سے ڈرو، وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تو وہ ڈر سنایا، تخویف، اور پھر یہاں انعام کا لالچ دیا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات، تو یہاں خوشخبری سنا دی، پہلے تخویف تھی، اور یہ دونوں اکثر جگہ اکٹھی ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے آیات توامین، جڑواں آیتیں۔ توامین کا مطلب جڑواں بچے، تو یہ دونوں آیتیں ہر جگہ ساتھ ہوتی ہے، جہاں تخویف ہو ساتھ بشارت ہوتی ہے، بشارت ہو ساتھ تخویف ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں ہوتی ہیں۔ وبشر الذین، بشارت ایسی خبر جس کی وجہ سے بندے کے چہرے پہ خوشی آ جائے۔ وبشر الذین، خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو الذین آمنوا جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت کو، قرآن کو مان لیا۔ وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، یہ دو لفظ بھی ہر جگہ اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر کیے، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، عمل نیک اعمال ایمان کے بغیر قبول نہیں، اور ایمان اعمال کے بغیر کامل نہیں ہے۔ صرف ایمان، جنت میں تو آدمی بالآخر چلا ہی جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچنا بالکل جائے ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں بالکل جہنم میں نہ جاؤں، جاتے ہی جنت میں چلا جاؤں، تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور نیک اعمال بھی۔ اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کے ساتھ ہی اعمال، نماز کا ذکر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک عمل کون سا ہے؟ جو سنت سے ثابت ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس کا طریقہ کار بھی سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 3 اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، ان باغات میں ان کے لیے مکانات بھی ہوں گے،
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پاکیزہ گھر ہوں گے اس ہمیشہ کے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغات کے نیچے کیسے بہتی ہوں گی کہ ارد گرد باغ ہوں گے، نیچے نہریں ہوں گی، یا جس طرح بھی ہوگا اللہ قادر ہے اس پر۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب بھی ان کو پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا۔ پہلے دیا گیا کہ کیا مطلب کہ ان کو دنیا میں دیا گیا تھا، ان کو جو پھل دیے جائیں گے ان کی شکل و صورت دنیا والے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی، تو وہ کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا کھا کر آئے ہیں، پھر وہی دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب کھائیں گے تو ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، رنگ اور شکل تو ایک جیسی ہوگی لیکن اندر سے ذائقہ الگ ہوگا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کو پھل دیا جائے گا جنت میں، دوبارہ کچھ عرصے بعد کچھ ٹائم بعد پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی ہم نے کھایا، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کھایا ہے، لیکن جب چکھیں گے تو اس کا ذائقہ جدا ہوگا، ہر دانے کا ذائقہ جدا، ہر پھل کا ذائقہ جدا ہوگا۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کو سنا نہیں، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہوں گی، کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی، گھر بھی ہوگا اور گھر کے لیے بیوی بھی ہوگی، اور بیویاں بھی کیسی؟ مطہرہ، پاکیزہ ہوں گی، یہ دنیاوی آلودگی سے بھی بالکل پاک ہوں گی، یہ خون وغیرہ، پیپ اور پیشاب اور پسینہ، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہوں گی، اور دوسرا ان کے اعمال اور اخلاق بھی پاکیزہ ہوں گے، بہترین اخلاق والی ہوں گی، بات شوہروں کی بات ماننے والی ہوں گی۔ فیہن قاصرات الطرف، اس میں نگاہ کو نیچے رکھنے والی بیویاں ہوں گی، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہیں، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، حور عین ہوگی گویا کہ وہ چھپی ہوئی کیا ہیں؟ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ اور پھر یہ کیسی ہوں گی؟ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو ایک نئی جنت ہی سے کسی چیز سے پیدا کیا، ہم نے جنت ہی میں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، بڑی بہترین۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی موت ان پر نہیں آئے گی اور جنت کی نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوگی نہ روکا جائے گا، اور ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک مینڈے کو لایا جائے گا درمیان میں دونوں کے سامنے، اور کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا بھی دیکھو یہ موت ہے، یہ جو مینڈا ہے یہ موت ہے، اے جنتیوں اے جہنمیوں یہ موت ہے۔ پھر اس موت پر بھی موت آ جائے گی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اب کہا جائے گا اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو اس لفظ سے اور اس خبر سے جنتیوں کو اتنی خوشی ملے گی جیسی جنت میں بھی نہیں ہوگی، اتنی وہ خوشی ان کو ملے گی، سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ملے گی کہ اب کوئی موت نہیں ہے۔ اور جہنمیوں کو سب سے زیادہ اسی سے نقصان اور خطرہ اور ڈر لگے گا بھی اب موت نہیں، مرنا نہیں ہے، اس سے جان نہیں چھوٹے گی، ہم اس میں ایسے ہی رہیں گے۔